تمام دوستوں کو بہت بہت سلام۔ ایک ایسے دن پہ جو کہ پاکستان کی صحافتی تاریخ کے لیے ایک اور سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، ارشد شریف جو کہ ایک ہاؤس ہولڈ نام تھا پاکستان اور پاکستان سے باہر تقریباً ہر جگہ، وہ لوگ جو کہ سچ کی تلاش میں تھے اور اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے، ان سب کے لیے انتہائی سوگواری کا دن ہے۔ ایک شوق ہوا ہے تمام لوگوں کو۔ خبر یہ آئی کہ کینیا میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل نہیں ہے، ایک شہادت ہے۔ اب وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، شاید تاریخ پھر یقیناً اس امر کا تعین کرے گی۔ لیکن فیض احمد فیض نے ایک شعر غالباً ارشد شریف جیسے مجاہدانہ سرشت والے نڈر صحافی کے لیے کہا تھا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کے ضیاء کا ڈر کیسا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اور بلا شبہ یہ شان سلامت رہے گی۔ بہت کم لوگ ہیں شعبہ صحافت میں، عام زندگی میں بھی، جنہوں نے اتنا بے خوف ہو کے اپنا کام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہاں سے دبئی چلا گیا تھا اور دبئی کے بعد وہ کینیا گیا۔ کم از کم 6-7 ہفتے اس کو وہاں پہ ہو گئے تھے، اور دبئی میں بھی اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب کینیا پہنچا تو اس نے اپنے ہوٹل کا کمرہ نہیں چھوڑا تھا، اور یہ پہلا دن تھا جب وہ کمرے سے باہر گیا، اور کسی سفر میں تھا، کوئی 10-12 کلومیٹر دور جگہ ہے نیروبی سے، جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا تعین ابھی ہونا ہے کہ کیسے، لیکن تمام لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سوگوار کر گیا ارشد شریف۔ اور قائد اعظم یونیورسٹی کا انتہائی ذہین گریجویٹ، نوبل انسان، اتنا اچھا انسان۔ کئی سال پہلے 2007 میں ڈان اخبار شروع ہو رہا تھا، تو یہ ارشد شریف اور مطیع اللہ جان خود میرے گھر آئے، اور اتنا وہ احترام کرتے تھے۔ 49 سال اس کی عمر ہے، مجھ سے 12-13 سال چھوٹا تھا، لیکن اتنا احترام کرتا تھا کہ اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ ڈان ٹی وی کیوں نہیں جوائن کر لیتے، کیونکہ مجھے آفر ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا اس وقت۔ سو بڑے سویٹ انسان تھا۔ دوستو، آج اس کی والدہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور میں حیران رہ گیا کہ ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک ایسی خاتون جس کا جوان سال بیٹا میجر اشرف شریف بھی ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہا تھا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور کیا وہ قیامت کا منظر تھا کہ ارشد شریف نے کندھا دیا اپنے والد کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی۔ ایک ہی دن میں 2 جنازے اس گھر سے اٹھے۔ یہی وجہ تھی، اتنا پیار تھا اس کو اپنے بھائی سے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کا نام بھی اس نے اشرف ہی رکھا۔ آج اس کو ہم نے دیکھا، اس بچے کو نہیں پتا، 8 سال کا ہے، کہ اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ارشد شریف کی والدہ جس جذبے کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ بیٹھی اپنے بیٹے کے قصے سنا رہی تھیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، تعزیت کے لیے وہ آئے تھے، اور ہم نے جو ان کی زبانی یہ قصے سنے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ایسی خاتون، بزرگ خاتون، جو کہ 2 حادثوں سے گزر چکی ہے، اور تیسری مرتبہ اس نے ایک اندوہناک خبر سنی ہے۔ اس کے 4 بچے، یعنی ایک بیٹی اور 3 بیٹے بھی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ارشد شریف کی بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی موجودگی میں انہوں نے بچوں کا ہاتھ تھام کے اور بڑی بہادری کے ساتھ ارشد شریف کے قصے سنا رہی تھی۔ کہنے لگی 3 دن پہلے تک میرا اس کے ساتھ رابطہ تھا، اور البتہ اس کا جب وی لاگ نہیں آیا پرسوں، تو میں نے ان سے فون کر کے پوچھا کہ آج تم نے وی لاگ اپنا پوسٹ نہیں کیا،
کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کی نوکری تھی وہ ختم ہو گئی تھی ARY کے ساتھ، اور وہ ایک الگ کہانی ہے، پھر کسی وقت اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن جب والدہ نے اس سے پوچھا تو ارشد نے یہ کہا کہ میں 2-3 گھنٹے میں وہ ویلاگ آپ پوسٹ کروں گا۔ پہلی مرتبہ وہ پھر اس کے بعد اپنے کمرے سے نکلا اور اس کے بعد ہمیں یہ خبر سننے کو ملی۔ تو یہ ایک کہانی ہے انتہائی ایک نڈر مجاہدانہ طبیعت کے صحافی کی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن یادیں اپنی بڑی چھوڑ گیا ہے۔ اس کے بہت دوست تھے، انہوں نے اس کو کہا بھی تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں فی الحال اس کو چھوڑ دیں۔ بہت طریقے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے، لیکن اس نے اپنے اس کام کو ایک مشن بنا لیا تھا۔ مشن میں تبدیل کر کے اس نے نہ ماں کی بات سنی، نہ اپنی بیگم کی، نہ اپنے دوستوں کی، کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان اور پاکستان کے عوام سے زیادہ اہم اب کوئی چیز نہیں رہی تھی۔